اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص و صدق عنایت فرمائے. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ساتھ ہی آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کی مجلس ان حضرات کے ایصال ثواب کے لیے ہے، لہٰذا اگر زحمت نہ ہو ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تو جناب ظفر کاظمی صاحب کے مرحومین خصوصاً ان کے والدین اور بھائی فخر عباس اور ان کے بھائی کی زوجہ اور خود ظفر کاظمی صاحب کی اہلیہ میجر محمد اکرم صاحب، علی رضا کاظمی صاحب، دیگر کاظمی سادات جتنے ہیں، ان کے علاوہ تمام مؤمنین مؤمنات، علماء، مراجع، ماتمی، نوحہ خان، عزاداران، مومنین، تمام مومنین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. قبل اس کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور وہ درس جو اساتذہ سے سیکھا آپ کے گوش گزار کروں، سزاوار سمجھتا ہوں کہ میں بھی عذرخواہی کروں بالآخر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے. آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور خدا نے چاہا انشاءاللہ تو کل سے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے وہ چیزیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ہمارا اپنا وجود ہے. ہم لوگ اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں چیز موجود ہے یا نہیں. ممکن ہے مثلا کوئی شخص فرشتوں کے بارے میں یہ گمان کرتا ہو، اگر مسلمان نہیں ہے اور مثلا قرآن کو قبول نہیں کیا ہوا اس نے یا اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا ہے تو واضح سی بات ہے ایسے شبہات میں ممکن ہے مبتلا ہو. اس نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں ہے تو چونکہ دیکھا نہیں ہے لہٰذا بہت سے اوقات میں وہ اس شک میں رہے گا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. اسی طرح سے ممکن ہے کوئی جنات کے وجود کے بارے میں شک کرتا ہو.
لیکن وہ لوگ جو ہر چیز کے بارے میں شک رکھتے ہوں، کم از کم اپنے وجود کے بارے میں شک نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی پتہ نہیں وہ خود موجود ہیں یا نہیں۔ البتہ میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس طرح کے بھی پائے گئے ہیں تاریخ میں، جو اس بات میں بھی شک رکھتے تھے کہ پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں، ممکن ہے میں نہ ہوں۔ یعنی ان لوگوں کو سفسطہ ایک بہرحال حالت ہے وہ حاصل تھی جس میں ہر چیز میں شک کرتے تھے، نہ فقط یہ کہ دوسروں کے وجود میں شک کرتے تھے، اپنے بھی وجود میں شک کرتے رہے۔ لیکن اگر انسان توجہ کرے تو وہ خود موجود ہے، اور اس کے احوال بھی موجود ہیں، اور نہ فقط یہ کہ وہ خود موجود ہے اور اس کی حالتیں کیفیات موجود ہیں، دوسری چیزوں کے وجود کے بارے میں بھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ نہ فقط انسان اس طرح کی کیفیت رکھتا ہے بلکہ حیوانات بھی اپنے وجود کو درک کرتے ہیں، اپنے احوال کو، اپنی حالات کو درک کرتے ہیں، اور دوسرے موجودات کو بھی درک کرتے ہیں۔ ایک جانور بھی، ایک بکری بھی اگر پیاسی ہو جائے تو اسے یقین ہے کہ وہ ہے، موجود ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ اس کی پیاس بھی وجود رکھتی ہے، یعنی ایک حالت ہے جو اس کے اندر ایجاد ہوئی ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ ایک چیز ہے، اگر وہ جائے اور اسے پی لے مثلا پانی کو تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یعنی ایک جانور کو بھی پتہ وہ ہے، اور اس کی حالات ہیں، اور بہرحال دوسرے موجودات بھی ہیں۔ انسان بھی اسی طرح ان چیزوں میں شک نہیں کر سکتا ہے۔ اس چیز میں شک نہیں ہے، اور اس چیز میں بھی کوئی بھی انسان شک نہیں کر سکتا کہ یہ اس کا ہونا اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو پھر مجھے ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا، اور ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہستی، وہ ذات جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، یعنی جس کے لیے کوئی علت درکار نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ میرا کچھ سال پہلے اس دنیا میں آنا اور کچھ لمحوں بعد بے شک اس دنیا سے چلا جانا، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا۔ خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو میں ہمیشہ سے ہوتا۔ بہرحال اس میں بھی شک نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم توجہ کریں تو بآسانی اس چیز کو درک کر لیں گے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، کوئی ہونا چاہیے جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہو۔ انسان کے وجود میں خداوند متعال نے جو اپنی معرفت رکھی ہے، ایک یہ بھی قانون ہمارے اندر اس نے رکھ دیا، جسے ہم لوگ قانون علت و معلول کہتے ہیں۔ ہم ہر چیز جو وجود رکھتی ہو ممکنات میں سے اس کے بارے میں قائل ہیں کہ اس کے وجود کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں وقوع پذیر ہو اس کی ایک علت ہونی چاہیے۔ پیاس لگے تو اس پیاس لگنے کی ایک علت ہے، پیاس بجھے تو اس کے بجھنے کی ایک علت ہونی چاہیے۔ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کی علت نہ ہو۔ البتہ کوئی چیز ممکن الوجودات میں سے ایسی نہیں ہے جس کی کوئی علت نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ممکن الوجود، یعنی وہی جو محتاج علت ہو۔ یہ جو جملہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز محتاج علت ہے، یہ دقیق نہیں ہے۔ یہ جملہ ہر چیز محتاج علت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ممکن الوجود ہے محتاج علت ہے۔ ہر چیز محتاج علت نہیں ہے، یعنی ہر موجود محتاج علت نہیں ہے، فقط وہ محتاج علت ہے جس نے اپنے آپ، جس کا وجود خود سے نہ ہو، اسے کسی اور نے وجود دیا، صرف وہ محتاج علت ہے۔ خداوند متعال محتاج علت ہے ہی نہیں۔
دیکھیے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ فلاں چیز کیوں میٹھی ہے تو آپ جواب دیں گے مثلاً اس میں چینی پائی جاتی ہے، گلوکوز پائی جاتی ہے، بہرحال. یا مثلاً فلاں چیز کیوں چکنی ہے، آپ کہیں گے کہ فیٹس کی وجہ سے چکنی ہے. اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ چینی کیوں میٹھی ہے، ہر چیز جو میٹھی ہو چینی کی وجہ سے میٹھی، ہر چیز جو چکنی ہو وہ فیٹس کی وجہ سے چکنی. لیکن فیٹس چکنے کیوں ہیں، ان میں چکناہٹ کہاں سے آئی، یا چینی میٹھی کیوں ہے، تو آپ کہیں گے اسے کسی اور چیز نے مٹھاس نہیں دی، مٹھاس ہی اس کا وجود ہے، اس کے خود میں مٹھاس پائی جاتی ہے، اس نے کہیں اور سے نہیں لی ہے. مثال دینے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. بالکل اسی طرح سے ممکن الوجود ہے جسے کوئی اور وجود دیتا ہے، اس لیے کہ وجود اس کی ذات میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ جس کا وجود عین وجود ہو، وجود اس کی ذات ہو، وہ اس کو کسی ایسے کی ضرورت نہیں ہے جو اسے وجود دے، وجود اس کی ذات ہے، لہٰذا وہ محتاج علت نہیں ہے. بس بعض موجودات ایسے ہیں، یعنی وہی خداوند متعال ایک ہی ہے، تنہا یکتا، وہ ایسا ہے جسے علت کی ضرورت نہیں، لیکن باقی سارے کے سارے محتاج علت ہیں، سب کے سب محتاج علت. اور یہ جو حاجت ہے علت کی طرف، یہ خدا نے یہ قانون کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اس کی معرفت ہم سب میں رکھ دی ہے. یعنی چھوٹا سا بچہ بھی اگر بھوکا ہو جائے، جو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی کسی اسکول میں نہیں گیا ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، کسی مجلس میں نہیں گیا ہے، اسے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میں بھوکا ہوں، اس بھوک کو مٹانے کے لیے شیر مادر پیوں گا تو بھوک مٹ جائے گی، اسے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے. ابھی کسی اسکول مدرسے میں نہیں گیا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اگر کھیل رہا ہو، اپنے کھلونوں میں مشغول ہو، ایک دم سے دھڑام سے کوئی آواز آئے تو فوراً ادھر ادھر دیکھے گا. اس سے پوچھئے کیا دیکھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے معلول؟ وہ کہے گا نہیں مجھے یہ کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ یہ آواز سبب کے بغیر وجود میں نہیں آئی ہے، کوئی چیز گری ہے جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوئی ہے. وہ چھوٹا سا ہے ابھی، لیکن اس کے وجود میں یہی علم رکھا ہے خدا نے، ایک نہایت عظیم علم ہے جو خدا نے اس کے وجود میں بھی رکھا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو خدا نے ہماری فطرت میں یہ رکھا. وہ ابھی کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں، کسی مجلس میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ علم ہے. بہرحال اسی طرح کے اور بہت سی چیزوں کا علم خدا نے ہمارے وجود میں رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے علاوہ دیگر موجودات ہیں، اسی طرح سے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود اس کا خود کا دیا ہوا نہیں ہے. اگر خود کا دیا ہوا ہوتا تو ہمیشہ سے ہوتا اور ہمیشہ کے لیے ہوتا. اب جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور نے دیا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں ڈھونڈوں وہ اور کون ہے جس نے مجھے وجود دیا ہے. یہ بھی اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ بھی اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس نے اسے وجود عطا کیا ہے یہ اس کے بارے میں ڈھونڈے. جو ہمارے وجود میں خدا نے مختلف بہرحال فطرت کے نام سے معارف رکھ دیے ہیں یا حقائق رکھ دیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فطرتاً شکر بجا لانا چاہتا ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ ایک نیکی کرے، کوئی چیز اسے عطا کرے، تو اگر فطرت سالم ہو تو اس کے وجود میں ہے کہ وہ جس نے عطا کی ہے اس کو ڈھونڈے اور اس کا شکر بجا لائے. لہٰذا انسان کو سب سے پہلے اسی کو ڈھونڈنا چاہیے. لہٰذا کیا آیا روایت میں، اول الدین
معرفت الجبار. اس لفظ اول کا ترجمہ سب سے بلند بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی دین کی سب سے بلند مرتبہ معرفت یہ ہے کہ خداوند متعال کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے. یا بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا ترین معرفت یہ ہے، یعنی یہ کہ انسان کسی بھی چیز کا ادراک حاصل کرے اس سے پہلے اسے خداوند متعال کا ادراک ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان خدا کے بیگانہ ہو، نہیں، خدا نے اپنی یہ معرفت اس کے وجود میں رکھی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم بہت سے اوقات میں اسی خداوند متعال کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اتنا پھنس جاتے ہیں ہم اس دنیا میں کہ ہم اس کے بارے میں ایسے جیسے سوچنا کوئی اہم چیز ہی نہ ہو. پھر اگر ہمیں کہیں فرصت مل جائے اور ہم سوچنا شروع کر دیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ چند کتابیں اور ان کتابوں میں چند دلیلیں اس کے وجود پر پڑھ لیتے ہیں یا اس کی وحدانیت پر، یعنی یہ کہ وہ ہے اور وہ یکتا ہے، واحد و احد ہے، اور اس کی فلاں 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 صفات ہیں، بس اس سے آگے نہیں جا پاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کی طرف توجہ نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اگر توجہ کی جائے تو اسی معرفت پہ یہاں تک رک جانا یہ درست نہیں ہے. یعنی فقط یہ سیکھ لینا کہ وہ ہے، اس پہ کیا دلیل ہے، اور وہ یکتا ہے، واحد و احد ہے، اس پہ کیا دلیل ہے، اور اس کی صفات کون کون سی ہیں، مثلا سمیع و بصیر ہے، قادر ہے، علیم ہے، حی ہے، یہ سارا کچھ سیکھ لینا یا ان اسماء کے معانی جان لینا نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہم اس کا ناقص انٹروڈکشن حاصل کرتے ہیں. جب تک ہم اس کا ناقص انٹروڈکشن حاصل کرتے رہیں گے اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے. دیکھیں، یہ جان لینا کہ وہ ہے اور یکتا ہے اور اس کی فلاں فلاں صفات ہیں درست ہے. یہ ایک طور سے ہمیں ایک حد تک کی، ایک درجے کی معرفت اور محبت ہمارے دلوں میں ایجاد کر دے گی. اس لیے کہ جب ہم اس کی صفات کے بارے میں بات کریں گے تو وہ صفات کمال ہیں، پرفیکشن کی ایٹریبیوٹس ہیں، اور انسان فطرتی طور پہ پرفیکشن سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ وہ محبت نہیں ہے جو ہمیں اس طرح سے دھکا دے اور پش کرے کہ پھر ہم خداوند متعال کے عشق میں گرفتار ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سے اوقات میں. تو ہمیں اس کا اس سے زیادہ انٹروڈکشن درکار ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. مثلا یہ کہ وہ مومنین کی طرف کیسے دیکھتا ہے، میں اسے کیسا لگتا ہوں، وہ گنہگاروں سے کیسے بات کرتا ہے، وہ ایمان والوں سے کیسے بات کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی طرف کیسے دیکھتا ہے، وہ احسان کرنے والوں کی طرف کیسے دیکھتا ہے. ان چیزوں کو جانے بغیر مجھے اس کا کامل انٹروڈکشن نہیں حاصل ہوگا. وہ جو دل شکستہ ہو خدا اس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، وہ جس کا کوئی اور دوست نہ ہو اس کے ساتھ رفاقت کیسے کرتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. جوشن کبیر اٹھا کے دیکھیے، یا رفیق من لا رفیق لہ، اے وہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے تو اس کا دوست ہے. یا انیس من لا انیس لہ، اے وہ جس کا کوئی مونس نہیں ہے تو اس کا مونس ہے. خود خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے بار بار، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین. یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. دیکھیے، یہ سارے کا سارا اس کا انٹروڈکشن ہے. میں نے اس کو، ان عبارتوں کو، ان آیات کو، ان دعاؤں کو اس کے انٹروڈکشن کے طور پہ نہیں پڑھا ابھی تک. اگر میں جمع کرنا شروع ہو جاؤں انہی عبارتوں کو
اور ان کی طرف توجہ کرنا شروع ہو جاؤں، یقین جانیے آہستہ آہستہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ روزانہ مجھے پتا چلے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ساری باتیں مجھے پتا چلتی چلی جائیں گی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاؤں گا۔ جب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا تب یہ ہوگا کیا؟ دیکھیے، ایک دوست یہ جان لے کہ وہ جس سے میرا تعلق ہے وہ میرے بارے میں کیسے جذبات رکھتا ہے، اس وقت اس کے دل میں اس کے لیے جذبات ابھرتے ہیں۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ خدا میرے بارے میں کیسا سلوک رکھتا ہے، کیسے پیش آتا ہے، یہ سب کا سب میرے ذہن میں آ جائے تو ہر لمحے میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دوست جو اپنے دوست کے جذبات اور اس کی فیلنگز پہ مطلع ہو چکا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو یہ بے چین ہو جائے گا۔ اس کو ہوگا میں نے ایسے کو ناراض کیا ہے جو مجھ سے بہت حسن سلوک رکھتا تھا، جو میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتا تھا، میں نے اسے ناراض کیا ہے۔ بے چین ہو جائے گا، گناہ کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد چونکہ معمولی انسان ہے، گناہ کرنے کے بعد سکون نہیں محسوس کرے گا، سوچتا رہے گا کیا کروں وہ راضی ہو جائے۔ اب اسے راضی کیسے کروں؟ اپنی زندگیوں میں ہم یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں، عزیز دوست راضی ہو جائے تو ہمیں تڑپ ہوتی ہے کہ اسے ناراض کیا ہے، کیسے راضی کروں؟ گناہ کرنے کے بعد یہ تڑپ کیوں نہیں آتی ہے؟ دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، پاک اور پاکیزہ محبت، شوہر اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کہیں بیوی ناراض ہو گئی یا شوہر ناراض ہو گیا تو کیسے وہ دوسرا فرد تڑپتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کیسے اسے راضی کروں۔ ہم میں ایسی حس کیوں نہیں ایجاد ہوتی ہے؟ اس لیے مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ کرے گا لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے گا، پشیمان ہو جائے گا، کہے گا میں نے اسے ناراض کیا ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آیت اللہ کاظم صدیقی کے بقول عجیب جملہ کہا خدا گویا ایسے کہہ رہا ہو کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے کب اکیلا چھوڑا ہے، کب میں نے تجھے تنہا چھوڑا؟ اس وقت سے جب سے میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا تھا، خدا نے یہاں تک پہنچایا ہے، میری طرف سے گناہوں کے علاوہ کچھ اس تک نہیں گیا، اس کی طرف سے نعمتوں کے علاوہ کچھ مجھ تک نہیں آیا۔ حق بجانب کہے میں نے تجھے کب اکیلا چھوڑا تھا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو عزیزان، وہ دلیلیں اپنی جگہ بجا ہیں، انسان کو وہ حاصل کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، لیکن بہرحال خدا کا انٹروڈکشن فقط اتنا نہیں ہے، ہمیں ایک قدم آگے جانا چاہیے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ حدیث قدسی ہے، دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے یہ حدیث قدسی خدا اس میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اہل طاعتی فی ضیافتی، وہ جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ ایک بہت کریم ہستی کو فرض کریں ہم اس کے مہمان ہو جائیں، کیسے پیش آئے گا؟ اہل طاعتی فی ضیافتی، وہ جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ اہل شکری فی زیادتی، وہ جو میرا شکر بجا لاتے ہیں میں ان کے وجود کو بڑا کر دیتا ہوں۔
میں ان کے وجود کو وسعت دیتا ہوں. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہمارے استاد کہہ رہے تھے یہ لام، بعض لوگوں نے کہا لام تاکید ہے، بعض نے کہا لام قسم ہے. خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم لوگ شکر بجا لاؤ میں زیادتی ایجاد کر دوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ زیادتی اس چیز میں ایجاد نہیں ہوگی کہ نعمتیں زیادہ ہو جائیں. انہوں نے فرمایا نہیں، خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے وجود کو بڑا کر دوں گا. تم چھوٹے درجہ کمال پہ ہو، میں تمہیں بڑے درجہ کمال پر لے جاؤں گا. اہل و شکری فی زیادتی، میں انہیں زیادتی عطا کروں گا، میں ان کے وجود کو بڑا کر دوں گا. کوئی اور ہے کائنات میں جو کر سکے؟ اہل و شکری فی زیادتی. پھر فرمایا اہل و ذکری فی نعمتی، وہ جو میرے ذکر میں اور میری یاد میں اور میری ریممبرنس میں رہتے ہیں، فی نعمتی، انہیں میں نے اپنی نعمت میں رکھا ہوا ہے. انسان سوچئے خدا کی یاد میں ہو لمحہ بھر کے لیے، کہا یہ میری نعمت ہے، انہیں میں نے دی ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ تو ان لوگوں سے بات کر رہا تھا جو اہل طاعت تھے، اہل شکر تھے، اہل ذکر تھے. اب لہن بدلا حدیث قدسی کا، کہا وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي، وہ جو میری معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لا اُؤْیِسُهُم من رحمتی، میں انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا. کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا. ہم گناہ بھی کریں تو کتنی دیر تک ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا ہے، مگر یہ کہ کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، اور مایوسی ہر گناہ سے زیادہ بڑا ہے. مایوسی ہر گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ کہتے نہیں میں انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا ہوں. لا اُؤْیِسُهُم من رحمتی، میں انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدا سے خدایا یہ ابلیس اور اس کے چیلے یہ تو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہمارے اندر نفوذ کرتے ہیں، بہرحال وسوسہ کرتے ہیں. انہیں اتنی طاقت ملی ہے، ہمیں بھی تو کچھ عطا ہو. خدا نے کہا اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ تم ایک اچھا کام کرو، میں 10 لکھوں گا. کوئی ہے اس دنیا میں جسے آپ 1 لاکھ روپے قرض دیں وہ 10 لاکھ روپے اپنے پاس لکھ لے؟ کوئی ہے؟ نہیں. آپ جتنا دیں گے وہ کہے گا اتنا ہی کیا ہے تم نے. لیکن کیسا پروردگار ہے، کیسے معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. کہا تم ایک اچھا کام کرو، میں 10 لکھوں گا. پھر کہا اچھا اگر برائی سوچو گے تو میں یہ نہیں لکھوں گا کہ وہ برائی انجام دی ہے، لیکن اگر اچھائی کرنے کا ارادہ کیا، انجام نہیں دیا، میں لکھ دوں گا تم نے کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کہا میں لکھ دوں گا تم نے کر دیا ہے. کوئی ہے ہم نے فقط اس سے بھلائی کرنے کا سوچا ہو اور وہ لکھ دے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کر دیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے کائنات میں. اور پھر کہا اچھا اگر کوئی گناہ کر لے تو میں 7 گھنٹے تک نہیں لکھوں گا. 7 گھنٹے تک فرشتے نہیں لکھیں گے. بعض علماء نے ذکر کیا کیوں 7 گھنٹے کہا؟ کہا اس لیے کہ تقریباً ہر 7 گھنٹے میں انسان 1 مرتبہ نماز ضرور پڑھ لیتا ہے. ایک شخص تھا چشم چرانی کیا کرتا تھا، نامحرموں کی طرف نکاح کیا کرتا تھا. حضور کو آ کے بیان کیا کہ حضور یہ انسان، یہ بندہ یہ نامحرموں کی طرف نگاہ کرتا ہے. حضور نے پوچھا نماز پڑھتا ہے؟
کہاں پڑتا ہے؟ کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. 7 گھنٹے میں 1 مرتبہ کم از کم خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا, اس سے کہوں گا معاف کر دے. کہا 7 گھنٹے تک اگر کسی نے توبہ کی تو نہیں لکھوں گا. کیسا پاک پروردگار ہے. یہ اس کا انٹروڈکشن ہے, یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. وَأَهْلُ مَعْصِيَتِ لَا يَسُهُمْ مِنْ رَحْمَتِي, وہ جنہوں نے معصیت کی ہے میں انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا. عجیب جملے ہیں. فَإِن تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُهُمْ, اگر توبہ کر لیں تو میں ان کا محبوب ہوتا ہوں. وَإِن مَرِضُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ, اگر مریض ہو جائیں تو میں طبابت کرتا ہوں. وَإِن لَمْ يَتُوبُوا, اگر توبہ نہ کریں تو اُدَاوِيهِمْ بِالْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ, تو میں انہیں دوا دیتا ہوں. دوا, میں ان کا علاج کرتا ہوں محن و مصائب کے ذریعے سے. یہ جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے انہیں دوا دیتا ہوں. دیکھیے روایات میں ہے بعض اوقات انسان فقط اس لیے اسے بخار ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بخار میں کہے گا یا اللہ, صرف اس لیے کہ وہ بھولا ہوا تھا خدا کو, اب بیمار ہوا ہے تو آواز دے رہا ہے. اُدَاوِيهِمْ بِالْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ. کیوں خدایا کیوں ایسا چاہتا ہے؟ لِأُطَهِّرَهُمْ مِنَ الْمَعَائِبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ, میں چاہتا ہوں جب یہ میرے پاس آئیں تو نہ ان کے ذمے میں کوئی گناہ ہو نہ کوئی عیب ہو. یہ بے عیب ہو کے بے گناہ ہو کے میرے پاس آئیں. یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. دعائے کمیل خدا کا انٹروڈکشن ہے. یا غیاث المستغیثین, یا حبیب قلوب الصادقین, یہ سارے اس کا انٹروڈکشن ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, مولا کے عظیم ترین کارناموں میں سے اور وہ خدمات جو انہوں نے خداوند متعال کے لیے انجام دیے ہیں, عظیم ترین ان کاموں میں سے یہ کام ہے کہ انہوں نے خدا کو انسانوں کے سامنے معرفی کرایا ہے. یا من تحل بہ عقد المکارہ و یا من یفصع بہ, یہ جو صحیفہ سجادیہ کی 7ویں آیت, یہ ساری کی ساری یہ دعائیں, 7ویں دعا, یہ ساری کی ساری دعائیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خداوند متعال کا انٹروڈکشن ہے. مناجات 15 اٹھا کے دیکھیے, مناجات المحبین. ایک شخص اگر خدا کی محبت میں گرفتار ہو تو وہ کیسے بات کرتا ہے اور خدا اس کے لیے کیسا ہے. مناجات الخائفین, مناجات المریدین. جب اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا, اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, ظلم اور جور کا بازار گرم کر دیا اور اتنے سخت حالات پیدا کر دیے کہ کوئی بھی اہل بیت کی طرف رجوع نہ کرے, اس وقت تنہا راستہ میرے خیال میں جو باقی رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا, لوگوں اگر خدا تک جانا چاہتے ہو تو ذریعہ ہم ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا دیکھو اگر منزل خدا ہے تو آؤ ہم سے پوچھو خدا کیسا ہے, آؤ ہم سے پوچھو خدا کون ہے. ورنہ حالات تو یہ تھے کہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی, سب و شتم کیا جاتا تھا. لوگ پوچھ رہے تھے کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے. حالات تو یہ تھے. آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک کتاب میں ایک قصہ نقل کیا کہ کسی شخص نے کوئی بات کر رہا تھا, ابن عباس بھی بیٹھے تھے, امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا تو اس نے کہا دیکھو میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابن عباس سے بات کر رہا ہوں. مظلومیت اہل بیت یہ ہے
کہ جنہیں خداوند متعال نے اپنی معرفی کے لیے بنایا تھا، لوگ سمجھے ان کے علاوہ کوئی اور خدا تک لے جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور خدا کی وہ اعلیٰ ترین درجے کی معرفت وہ انسان تک پہنچاتے ہیں، اعلیٰ ترین درجے کی معرفت۔ واقعاً ہم لوگ اگر ان دعاؤں کی طرف توجہ کریں تو خزانوں سے بھری ہوئی ہے، اور علماء کے بقول عشق بازی ہے ان دعاؤں میں، عشق بازی۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ، جسے ہم لوگ کوئی 1-1.5 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کبھی پہلو بدلتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور بہرحال کسی حد تک مشقت محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جبل رحمت کے پاس پڑھی ہے، پڑھی نہیں ہے یعنی لکھی ہوئی نہیں تھی کہ پڑھ رہے ہوں، خود خدا سے باتیں کی ہیں۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ باتیں کرتے جاتے تھے اور چہرے سے آنسو گرتے چلے جاتے تھے۔ یہ دعائیں ایسا ایک خزانہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف واپس آئے ہیں لوگ، ان آج بھی اسی طرح سے۔ اگر میں دنیا والوں کے سامنے دعائے کمیل رکھوں، دعائے عرفہ رکھوں، مناجات 15 رکھوں، یہ صحیفہ سجادیہ رکھوں، کیسے ممکن ہے کہ لوگ اہل بیت کی طرف واپس نہ لوٹ آئیں؟ ان میں خدا سے بات کرنے کا ڈھنگ بتلایا گیا۔ انسان کی 2 قسم کی ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خالق اس سے بات کرے، یہ ضرورت اس نے پوری کرنی تھی تو قرآن نازل کر دیا۔ ایک ضرورت یہ ہے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اہل بیت کو بھیج دیا، جاؤ انہیں سکھلاؤ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ یہ دعائے خزانہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ لیکن میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس خدا سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، زیادہ اہم چیزیں موجود ہیں شاید۔ نہیں عزیزان، دن میں تھوڑی دیر کے لیے انہی دعاؤں کے ذریعے سے خدا سے بات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اہل بیت ادب الہی سکھا رہے ہیں ہمیں کہ خدا کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کیسے بات کرنی ہے۔ وہی امام کے سجدے، وہی امام کی مناجات، وہی امام کی عبادتیں، وہ ایک مرتبہ لوگوں کی توجہ حاصل ہوئی، اور بہت سے لوگ ممکن ہے، زہری جیسے لوگ ممکن ہے کہ واپس در ہدایت پر آ جائیں۔ آج بھی اسی طرح سے ایسے زمانے میں جہاں ہم لوگ اگر اہل بیت کو صحیح طور سے انٹروڈیوس کروائیں لوگوں کے لیے، ان کا صحیح تعارف کروائیں لوگوں کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ در اہل بیت پہ واپس نہ آ جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں پرفیکشن سے، جہاں نظر آئے گی پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم وہ انٹروڈکشن کروائیں تو۔ امام زین العابدین علیہ السلام زین العابدین ہیں، اللہم صلی علی محمد زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، ذو الصفنات ہیں۔ سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ سید الساجدین کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی فوراً سجدہ کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایسی ہستی ہو جو پانی پیے تو سجدہ کرے، جو کھانا کھائے تو سجدہ کرے، جو کوئی مصیبت ٹل جائے تو سجدہ کرے۔ امام کے بارے میں ہے کہ اس قدر سجدے کیا کرتے تھے کہ یہ پیشانی کا یہ حصہ سخت ہو جاتا تھا۔ ذو صفنات ہیں، صفنہ کہتے ہیں اونٹ جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو وہ حصہ جو زمین پہ لگتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، البتہ برکت بھی کہا جاتا ہے اس حصے کو، لیکن وہ جو ابھار آتا ہے نا سختی والا، اس کو وہ سخت ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صفنہ۔
امام کی پیشانی پہ سال میں اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ یہ پیشانی سخت ہو جاتی تھی، بعض جگہوں پر 7 مرتبہ لکھا ہے، اور چھری سے اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ کتنے سجدے کرتے ہوں گے، کتنے سجدے کرتے ہوں گے۔ زین العابدین ہے، زین العابدین۔ یہ زین العابدین کا لقب ہم نے اور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زین العابدین ہے، اور ان سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ فرمایا قیامت میں صفیں لگی ہوں گی۔ صفوں میں کون ہوگا؟ تمام دنیا کے انسانوں میں اولیاء خدا وہ وہاں ہوں گے، اوصیاء انبیاء کے وہاں ہوں گے، انبیاء وہاں ہوں گے، خدا کے سارے نیک بندے وہاں ہوں گے۔ اتنے میں آواز دی جائے گی زین العابدین حاضر ہو۔ کہا دیکھا جائے گا امام زین العابدین علیہ السلام سر جھکائے وارد ہو رہے ہیں۔ جہاں ساروں کی صفیں بندی ہوں وہاں امام زین العابدین علیہ السلام آ رہے ہوں۔ زین العابدین ان سارے عبادت گزاروں کی زینت ہیں، زین العابدین۔ ایک دن عبادت کر رہے تھے تو امام باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بابا مشقت برداشت کر رہے ہیں، تو بالآخر وہ بیٹے تھے، وہ والد تھے، تو دل نرم ہوا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا امام باقر علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ جائیے صندوق میں سے صحیفہ امام علی علیہ السلام اٹھا کے لائے۔ صندوق میں سے امام علی علیہ السلام کا صحیفہ جب لایا گیا تو ایک مرتبہ صحیفے کو کھولا، تھوڑی دیر مطالعہ کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہاں ہم کہاں علی کی عبادت، کہاں ہم کہاں ہمارے جد علی مرتضیٰ کی عبادت۔ یہ سب اسی طرح سے خدا کے اعلیٰ ترین عبادت گزار، اعلیٰ ترین عبادت گزار۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے صفین میں غالباً جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ ساتھی نے صحابی نے آ کے کہا مولا بار بار آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں زوال کا وقت ہو جائے تو نماز میں مشغول ہو جاؤں۔ اس نے کہا مولا گھمسان کی جنگ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زوال ہو جائے میں نماز میں مشغول ہو جاؤں۔ مولا نے کہا یہ بتا ہماری ان سے جنگ کس بات پر ہے؟ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ اطاعت خداوندی میں آ جائیں، تو کیا ہم اطاعت نہ کریں خداوند متعال کی؟ امام خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، خود ان کے بارے میں ہے کہ مصلی پر تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو بہرحال نماز کے لیے اذان اگر ہو بھی جائے تو بعد میں وضو کرتے ہیں نا، پھر فرصت مل گئی تو نماز پڑھی۔ وہ ایسے نہیں تھے، نماز پڑھ کے تیار ہوئے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ایسے جیسے کسی مہمان نے آنا ہو تو انسان پہلے سے تیار ہوا ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ اہم ہو، جتنی اہم شخصیت ہو، انسان اتنا زیادہ اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی وضو کر کے بیٹھے ہیں، اور ابھی زوال کا وقت ہونے والا ہے تو ایک مرتبہ کہہ رہے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت دے دو، یعنی آذان کہو ہم نماز پڑھیں۔ ارحنا یا بلال، بےتاب ہوتے تھے خدا سے بات کرنے کے لیے، بےتاب ہوتے تھے خدا سے بات کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں کے پاس وہ فرصت نہیں ہے۔ بہرحال زین العابدین ہیں۔ دیکھیے حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ زین العابدین ہیں انبیاء کی صفوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اپنے ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے تو دیکھا دور سے امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، چھوٹے سے امام حسین علیہ السلام۔ رسول پاک نے اٹھایا، پیار کیا، اپنے پاس بٹھایا،
اس کے بعد عجیب جملہ کہا مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید آسمانوں اور زمینوں کی زینت، خوش آمدید۔ صحابی نے کہا کیف یکون غیرک زین السماوات والارضین، اے رسول آپ کے ہوتے کوئی اور کیسے زینت ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ارشاد فرمایا نہیں، حسین کی قدر و منزلت آسمانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ زمین میں ہو۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو سمجھو اس بات کو، خدا نے اپنے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ یہ آسمان و زمینوں کی زینت ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ ان کے ذہن میں بھی آیا تھا کہ حضور کے ہوتے کوئی اور کیسے زین السماوات والارضین ہو جائے۔ کسی کی ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب علی مرتضیٰ موجود ہیں، جب رسول خدا موجود ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام زین العابدین کیوں ہیں؟ بعض علماء نے جواب دیا، کہا جنگوں میں علی مرتضیٰ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس وقت نماز کا وقت ہو تو نماز میں مشغول ہو جائیں۔ کہا جنگوں میں نماز پڑھنا اور ہے، بے کجاوا اونٹوں کی پشت پہ سجدے کرنا اور ہے۔ جنگوں میں نماز پڑھنا اہم ہے، لیکن بہنوں اور پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں پشت ناکا پہ سجدے کرنا یہ اور ہے۔ ایک عالم دین نے، اسے تشرف حاصل ہوا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو ایک مرتبہ پوچھا، کہا مولا وہ آپ نے جو فرمایا ہے فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں صبح و شام آپ پہ گریہ کرتا رہوں، آنسوؤں کے بجائے خون بہاؤں، وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا کیا علی اکبر کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، وہ ایسی مصیبت ہے جس پہ علی اکبر بھی گریہ کریں گے۔ کہا اچھا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، اگر عباس ہوتے وہ بھی گریہ کرتے۔ کہا پھر خود امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا ہے؟ کہا نہیں، حسین بھی اس مصیبت پہ گریہ کرتے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہماری دادی جناب زینب کا بازار میں جانا۔ اجرکم اللہ۔ ایسے مصائب ہیں وہ کہ مولا فرما رہے ہیں میں آنسوؤں کے بجائے خون روں۔ بعض علماء نے عجیب جملہ نقل کیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس پہنچا، بی بی نے کہا میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گی۔ بالآخر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا نا، بہت سے لوگ مدینہ سے اہل بیت کے ساتھ نہیں گئے تھے، ساتھ نہیں دیا تھا مدینے والوں نے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ قافلہ باہر رکا ہوا تھا، منادی مدینے میں آواز دے رہا تھا، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ ایک عالم دین نے نقل کیا، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو اس وقت بیمار تھے، بہرحال ابھی جب قافلہ آیا تو ایک مرتبہ باہر آئے اور قافلے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ اس کے بعد آ کے پوچھ رہے تھے جناب امیر کی بیٹی زینب واپس نہیں آئی ہے؟ بی بی نے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ اونٹ کے کجاوے سے سر باہر نکالا، کہا عبداللہ مجھے پہچانو میں زینب ہوں۔ بدل گئی ہوں گی علی کی بیٹی۔ اس عالم دین کے بقول کہہ رہی ہوں گی اے عبداللہ اس بات پہ حیران نہ ہو کہ میں اتنا کیسے بدل گئی، اس بات پہ حیران ہو کہ میں درباروں اور بازاروں سے زندہ واپس آ گئی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ کہہ رہی تھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں درباروں اور بازاروں سے زندہ واپس آ گئی ہوں۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے
جب قافلہ شام کے بازار کے قریب پہنچا اتنا رش تھا کہ ایک مرتبہ بیویوں نے شمر کو بلایا. دیکھیں اس بات کو ہم لوگ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں. میرا ایک بھائی کسی نے قتل کیا ہو نا، گوارا نہیں کروں گا کہ میں اس سے ہم کلام ہو جاؤں. کتنا رش دیکھا ہوگا علی کی شہزادیوں نے کہ شمر کو بلا کے اس سے کہہ رہی تھی، شمر اگر ہمیں دربار میں لے جانا ہے کسی ایسے رستے سے لے جا جہاں اتنا رش نہ ہو. ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں، اسی جگہ سے لے جایا جائے گا. بازار کا کیا عالم تھا، دیواروں کو رنگ برنگے کپڑوں سے مزین کیا گیا تھا. لوگ دف بجا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام نے خود اپنا نوحہ پڑھا، کہا میں بیویوں کے ساتھ درمیان بازار سے گزر رہا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، میرے امامے میں آگ لگی، میری گردن میرے ہاتھ توک میں بندھے تھے، بجھا نہیں سکتا تھا، بجھا نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا خدا کا شکر تمہارے مرد مارے گئے. سوچے کیا گزری ہوگی امام کے دل پہ، خدا کا شکر تم لوگ قیدی ہو گئے. ایک مرتبہ مولا نہ جانے کس کیفیت میں اس سے کہہ رہے تھے اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. کہا تو نے پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا میں نے پڑھا ہے. کہا تو نے پڑھا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. کہا میں نے پڑھا ہے. کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. کہا میں نے پڑھا ہے، لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا وہ قربہ ہم ہیں، وہ اہل بیت ہم ہیں. ایک مرتبہ پاؤں میں گر گیا. کہا میں سمجھتا تھا رسول کے رشتہ دار ہی کوئی نہیں ہے سوائے اسی بنو امیہ کے. کن حالات سے گزرے. ایک مرتبہ وہ آیا کہ جب میرے مولا دربار میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اپنا تعارف کرا رہے تھے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے انا ابن من انتہبا نعیمہ، میں وہ ہوں جس کے بابا کے لاشے کو لوٹا گیا ہے، میں وہ ہوں جس کے بابا کو ذبح کیا گیا ہے. انا ابن من قتل صبرا، میں وہ ہوں جس کے بابا کو صبر سے قتل کیا گیا ہے. صبر سے قتل کرنے کا مطلب یہ کہ میرا بابا تنہا درمیان میں کھڑا تھا، لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار چلاتا رہا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا رہا، جس کے ہاتھ میں تیر تھے وہ تیر چلاتا رہا. ایک مرتبہ وہ آیا کہ دربار کا رنگ بدلا، بہرحال مدت گزری. ایک مرتبہ یزید ملعون نے بلایا، کہا زین العابدین میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بیویوں کو تمہارے ساتھ واپس مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا دیکھ اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ مجھے رستے میں قتل کر دے، کسی شریف انسان کو ہمارے ساتھ بھیج جو میرے قتل کے بعد بیویوں کو مدینہ لے جائے. اس نے کہا نہیں میں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے شرطیں رکھی. کیا کہا؟ کہا میرے بھیا کا سر واپس کر دے. امام نے کہا میرے بابا کا سر دو، میں دفنانا چاہتا ہوں. ایک اور جملہ کہا میں اسی شام میں عزاداری کروں گی. شاید کہہ رہی ہو میں بھیا کو جی بھر کے رو نہ سکی، میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں. ہمارے دادا نے کہا ایک اور شرط رکھی، کہا یزید سے کہیے وہ لوٹا ہوا سامان جو لوٹ کے لے گئے وہ واپس کیا جائے. یزید نے کہا زین العابدین وہ لوٹا ہوا سامان وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ جو مل گیا وہ لے لینا، جو نہ ملا میں تمہیں اس کی پیسے دے دوں گا. ایک مرتبہ امام زین العابدین غش کھا گئے، ہوش میں آئے تو یزید سے کہہ رہے تھے یزید تو کس چیز کے پیسے دے گا؟ لوٹے ہوئے سامان میں میری دادی کی چادر ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الہی بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیے خدا کا میں کہتا ہوں تعارف نہیں کروایا ہم نے، اہل بیت کا بھی صحیح تعارف نہیں کروایا۔ یہ بکا یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خدایا تجھے تیرا واسطہ۔ دعائے کمیل میں بھی ہے استشفع الیک بک بنفسک، خدایا تجھے تیرا واسطہ دیتا ہوں۔ الہی بکا یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایک استاد کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں زیارت کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان سے کہا کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، اس امید پہ جا رہا ہوں کہ خدا معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا خدا سے معافی مانگنی ہو تو ایک مرتبہ کہو خدایا مجھے معاف کر دے، وہ ایسا پروردگار ہے جو میں معاف کر دے گا۔ سچے دل سے میں معافی تو مانگوں، اسے کہوں تو صحیح خدایا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ خدایا بحق محمد و آلہ الطاہرین، الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ خدایا ہم سب کے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ خدایا ہمیں ان کی دعا، ان کی رضا، ان کا خیر، ان کی رؤیت، ان کی صحبت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدا گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت عنایت فرما، رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ وہ بیمار جنہیں آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہوں نے کبھی بھی دعا کے لیے کہا ہو، خدایا اپنی بارگاہ سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا مظلومین غزہ کی نصرت فرما، مظلومین غزہ کی نصرت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم عبد المالک حوثی، آقا آنی، دیگر رضمندگان جو بھی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، مؤمنین کی، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، خدا اپنی پناہ میں قرار دے۔ خدا مراجع اعظم آغا سیستانی، آغا رہبر معظم، دیگر مراجع اعظم، سب کا سایہ ہمارے سروں پر تا ظہور امام زمان علیہ السلام و بعد ظہور امام زمان علیہ السلام قائم و دائم قرار فرما۔ خدا وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن غفلت کی وجہ سے یا بھول گئے ہیں یا تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، خدایا ہماری حاجات ہم سب کو عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولی۔ خدایا دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، دشمنان مسلمانان خدایا قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے سب مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام۔